اگر ابھی چینج نہیں ہوتا، آپ دیکھیں ان دونوں میں سے سٹیٹس کو تو چینج کرنا پڑے گا عمران خان کو، یا گنڈا پور صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ اب کل کو ایسے چلتا رہے کہ انہوں نے بات کہہ دی، کل کو وہ بیان دے دیں گے وہ تو میری بڑی بہن ہے، میری بات کو شاک و سباق سے علیحدہ لیا گیا ہے، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ شامل ہیں کسی سازش میں، تو یہ کنفیوژن رہے گی۔ میں تو آپ کے پروگرام میں بھی ہائنڈ سائٹ میں کہہ چکا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے پی ٹی آئی نے تعلقات اپنے ختم کر لیے، اور ہم جیسے لوگ جن کے اچھے تعلقات تھے ہم لوگ بھی رس کے بیٹھ گئے۔ اس کے نتیجے میں جو احمد ملک ہیں، محسن نقوی ہیں، یہ صرف ہمارے خلاف جو گروپ تھا اس کو موقع مل گیا کانوں میں باتیں کرنے کا، ہماری بات کو سن ہی نہیں رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو ایک تفریق پیدا ہو گئی وہ بہت بڑھتی گئی۔ لیکن کنفیوژن اگر علیمہ بی بی کے تعلقات ہیں، ویسے تو علی امین کے ہونے چاہیے بیکاز از چیف منسٹر، اور آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کہی کہ ان سے توقع تھی کہ وہ اس گیپ کو فل کریں گے جو وہ نہیں کر پائے۔ اب ان کا فیلئر یہ ہے کہ نہ تو وہ یہ گیپ فل کر پائے، نہ وہ انقلاب جو ہے اس طرف کھڑے ہوئے ہیں، وہ آدھے 3 دن انقلابی بنتے ہیں، 3 دن جو ہیں وہ صلح جو بنتے ہیں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، آپ نے کہا یار ٹیمپریچر کوئی نہیں نیچے لا رہا ہے، مجبوری نہیں ہے، ابھی جو کمیٹی سے ابھی ریزائن کیا وہ استعفے انہوں نے قبول نہیں کیے، وہ اسپیکر کے پاس پڑے ہوئے، میں نے پرسوں ایک پوچھا تھا اسپیکر سے، انہوں نے کہا نہیں ابھی تک ہم نے قبول نہیں کیے، وہ کہتے ہیں آگے بات چیت کریں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ واپس جا رہے ہیں، ہمیں ایک کنفیوژن لگتا ہے کہ پولیٹیکل کنفیوژن ہے۔ نہیں واپس نہیں جا رہے، وہ تو ایم این ایز کی خواہش ہی یہی تھی نا کہ ہمیں تو آپ نہ استعفے۔ ریزائن جب ہو رہا تھا تو نیکسٹ لاجیکل سٹیپ یہ بنتا تھا کہ پہلے سٹیپ پہ ریزائن کریں کمیٹی سے، اگلے سٹیپ میں آپ اسمبلی اور سینٹ سے ریزائن کریں۔ عمران خان یہی کریں گے۔ کب کریں گے؟ 100% یہی کریں گے۔ ٹائمنگ تو انہوں نے طے کرنی ہے، لیکن دیکھیں جو ان کی پالیٹکس کا سیکوینس ہے وہ واضح طور پہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اسمبلیوں سے ریزائن نہیں کریں گے۔ عمران خان کو آئیڈیا ہے کہ باہر کی دنیا کتنی بدل گئی ہے؟ آئی تھنک ان کو جو انٹرنیشنل سٹینڈنگ، جو امریکہ سے تعلقات، جو ہمارا وزن مڈل ایسٹ میں سب کچھ، اس سب کا اثر ڈومیسٹک پالیٹکس میں ہوتا ہے، اور جو اب چیزیں ہو رہی ہیں اس سے لگتا ہے یہ بھی ہے کہ یہ اگر عقل مندی سے گورنمنٹ نے کھیلا تو اس کو اکنامک گینز میں بھی یہ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ اگلے 2-3 سال بڑے امپورٹنٹ ہوں گے۔ دیکھیں اگر آپ گورنمنٹ کی بات کریں نا تو ان کا فیلئر یہ ہے کہ ان کی پالیٹکس نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے 65% لوگوں نے ووٹ دیا تھا 8 فروری کو عمران خان کے نام کے اوپر اور کھمبوں کو جتوا کے بھیجا تھا، اب 75% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ڈومیسٹک پالیٹکس میں انٹرنیشنل ایونٹس کا کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کوئی بھی سروے کروا لیں آپ کو یہی ملے گی بات کہ فرق پڑتا تو ہے۔ دیکھیں فار ایگزامپل ایز این انسٹیٹیوشن فوج کا جتنا کلیش بن گیا تھا پی ٹی آئی کا، ایک پاپولیرٹی لیول پہ بڑا فرق تھا، جنگ جیتی دنیا بدل گئی۔ میں کچھ اور بات سمبڑیال کا الیکشن 15 دن بعد میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر جوڈیشری کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ مقدمات ہیں، جہاں سے انہوں نے اپنے کہتے ہیں کہ ہم تو جوڈیشری سے رہا ہو کے آئیں گے، روزانہ ججز کو رگڑ دیتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں ہم نے بات کرنی تو اسٹیبلشمنٹ سے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے جو لیڈرز ہیں ان کو ذاتی ٹارگٹ پہ رکھ کے دوبارہ رگڑ دیتے ہیں۔ اب جن سے بات کرنی ہے یا جن سے آپ کو انصاف چاہیے، جھوٹا صحیح، آپ انہی کو تلتے رہتے ہیں، یو پٹ دیم آن اے اسپاٹ کہ کوئی اگر آپ کی مدد کرنا بھی چاہے تو نہ کر پائے۔ پھر جو پولیٹیکل الائنسز ہیں وہ چاہے ڈومیسٹک پالیٹکس اپنی ضلع کی پالیٹکس سے نہیں نکلتے، گنڈا پور اور دوسرے وہ چیزیں نہیں ہوتی، تو مجھے یہ بتائیں یہ انقلاب کی امید ہے کہاں پہ؟ اب عام آدمی تو جتنا رگڑا کھا دیا ہے وہ تو نہیں نکلتا، وہ تو اپنے کھانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، میں نوکری پوری کروں، بل پورے کروں۔ دیکھیں جسٹ ٹو ایسے ڈیبیٹ کے لیے آپ کی پوائنٹ میں وزن ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں 2 بڑے معاملات کے اوپر جو تھا نا یہ ساری اسٹریٹجی بنائی گئی تھی۔ پہلی تو یہ یقین تھا کہ عمران خان تو 1 مہینے میں جیل نہیں گزار سکتا، پہلے یہ اسٹریٹجی تھی، یہ ایک متھ تھی۔ دوسرے متھ یہ تھی کہ جی جیسے ایم کے ایم ختم ہوئی ہے نا، پی ٹی آئی ایسے رگڑ دی جائے گی الیکشنوں سے پہلے۔ اب تیسری متھ یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو کچھ بھی ہو جائے کہاں لوگوں نے نکلنا ہے، یہ تو اپنا لیکن پہلے ایک اور مت بھی ٹوٹی تھی، پہلے یہ مت بھی تھی کہ عمران خان کو کوئی اندر نہیں کر سکتا بیکاز سڑکوں پہ آگے لگ جائیں گی اور سب کچھ ہو جائے گا۔ عمران خان کو اگلوں نے اندر بھی کر دیا، پھر ہوگا جی عمران خان کو اندر کریں گے تو رکھ نہیں سکتے، 2 سال ہو گئے، یہ مت ایک ہی تو پھر متس تو ٹوٹ رہی ہیں نا۔ یہ ایک ہی مت ہے ابھی تک جو برقرار ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لوگوں نے نہیں نکلنا۔
یہ وہ فی الحال تو جو اسٹریٹجی ہے نا وہ ایک گیم ہوتی ہے نا, پاپ اپ ہوتی ہے, تو لوگ پارٹی نہیں ہے تو کہاں نکلیں گے لوگ؟ یہ بات میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ اگر پارٹی نہیں ہے تو پھر فیملی کو آگے آنا پڑے گا نا, یا پارٹی کی تنظیم کے اوپر ریلائے کریں گے یا فیملی کیا آپ کے خیال میں عمران خان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یا علیمہ خان مین رول پلے کریں یا گنڈا پور صاحب رول پلے کریں؟ اب یہ پیرلل نہیں چل سکتا. آئیڈیل دیکھیں, وہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ ان کے بیٹے رول پلے کریں اگر ان کی پالیٹکس کے حساب سے آپ دیکھیں تو, اور وہ ضروری نہیں پاکستان آئے, وہ وہیں پہ اگر آپ روز بات کرنا شروع کر دیں گے اس کا ہی ایک بہت بڑا ایفیکٹ جو ہے وہ آئے گا. لیکن اگر وہ نہیں آتے تو سیکنڈ چوائس از علیمہ خان, کیونکہ بشرا بی بی بھی جیل میں ہے. گنڈا پور صاحب کہتے ہیں پرائیویٹلی, ان سے منسوب کی جا رہی ہے بات کہ وہ کہتے ہیں میں نہیں بدلوں گا بیکاز میں نے خان کو بتا دیا کہ جی یہ 20 بندوں کے 22 بندوں کے یہ ایفیڈیوٹس ہیں, یہ 40 تھے, ہم نے کچھ ٹھیک کیے سب کچھ. اور پرائیویٹلی ان سے بھی منسوب کیا جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت نے ایسے اپنے دل پہ ایسے ہاتھ رکھ کے کہا کہ امین تم میرے چیف منسٹر ہو, پریشان نہ ہو, تم رہو گے. علی امین گنڈا پور تو صرف اس لیے چیف منسٹر ہے کہ پی ٹی آئی کا جو دوسرا دھڑا ہے, عاطف خان ہو گئے, اسد کیسر وغیرہ ہو گئے, وہ اور ابھی تک عمران خان کو اس پہ قائل نہیں کر پائے کہ مولانا فضل الرحمان سے ہم نے الائنس کرنا ہے. جس دن اس دھڑے نے عمران خان کو قائل کر لیا اور مولانا اور وہ اکٹھے ہو گئے تو دیکھیں نا چیف منسٹر تو نہیں کنٹینیو کر سکتا. پہلے بھی جب فیصلہ اوپر سے خواہش تھی کہ ہم علی امین کو چینج کر دیں تو مولانا فضل الرحمان نہیں نہ مانے. اب بھی جو کے پی کے اندر اگر اسد کیسر صاحب ہو گئے, عاطف ہو گئے, یہ جو 2 منسٹرز جس طرح سیک کیے گئے ہیں, یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے مولانا کے پاس چلے جائیں اور تھوڑی سی عمران خان کی بلیسنگ ہو جائے تو دیکھیں نا چیف منسٹر کنٹینیو نہیں کر سکتا. اور اس وقت میرے خیال کے اندر جو پولیٹیکل فیصلہ کرنا پڑے گا اب عمران خان کو کہ یا فیملی کا کوئی بندہ چلائے یا پھر گنڈا پور چلائے, یا تو پھر آپ علی امین گنڈا پور کو پارٹی دے دیں اور انہیں کہیں کہ جی آپ پارٹی چلائیں. ٹو بی فیئر ود, ویسے عمران خان نے جب چیف منسٹر علی امین گنڈا پور کو بنا دیا تو اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کا کام تھا کہ وہ پارٹی کو اون کرتے اور پارٹی چلاتے, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں چلا سکے. لیکن اب بھی اگر دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت یا تو چیف منسٹر کے پاس پاورز ہے, پیسہ ہے, اختیار ہے, یا تو وہ چلائے, وہ نہیں چلاتا تو پھر فیملی چلائے. دونوں میں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم انقلاب بھی, ورنہ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, 1 step forward 2 step backwards, ایسے چلتا رہے گا.